میں نے چودھری گورنر سرور صاحب کو کہا ادھر کانووکیشن ہونا ہے تو آپ نے فلانی ڈیٹ کو آنا ہے. He just saw me like this. انہوں نے اپنے اسپیشلی ایک پنجابی سٹائل میں مجھ سے بولا کڑیے پہلے مجھے یہ رجیم چینج تو دیکھ لینے دو, یہ تو حکومت ویسی بھی گئی ہے, مجھے تو علیم خان کے ساتھ لوگوں کو ملوانا ہے. میرا ایک گورنر جس کو میں یونیورسٹی کا کہہ رہا ہوں اس کو یہ امید نہیں ہے کہ اگلے 3 دن تک, یعنی اس کو پتہ کہ یہ حکومت ختم ہو جائے گی. ان دنوں افواہیں بھی پھیلیں کہ بھئی یہ جنرل باجوہ کو ہٹانا چاہتے ہیں تو اس وجہ سے یہ سارے مسائل ہیں. تو یہ باتیں کیوں ہوتی تھیں اور اتنے بڑے پیمانے پہ کیوں ہوتی تھی باتیں کہ تو یہاں تک کہ ہائی کورٹ پٹیشن چلے جاتی ہے, باہر آ کے وینز کھڑی ہو جاتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی پلان تھا عمران خان کا جس کا پھر منسٹرز کو پتا ہوگا یا پبلک کو تو نہیں پتا, جرنلسٹوں کو کچھ کو پتا ہو شاید. عمران خان کا تو ایک ہی پلان تھا اور وہ یہ پلان تھا کہ میں نے پاکستان کی خاطر لڑنا ہے, میں نے پاکستان کو ثالث کا کردار ادا کرنا ہے. خان صاحب کا ویژن تو بڑا کلیئر تھا. ہاں خان صاحب اس کو کوالٹی بھی کہیں یا اس کو پھر لوگ وہ بھی کہتے ہیں کہ خان صاحب چونکہ بہت زیادہ سچے اور کھرے ہیں تو وہ اعتبار کر لیتے ہیں. بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے فائدے اٹھائے اور میں نے آپ کو کہا نا کہ ہمارے ساتھ ایسے فیڈرل منسٹر تھے, نہیں ایسے فیڈرل منسٹر تھے جو بڑے اسٹرانگ تھے. آپ نے بزدار صاحب کی بھی بات کی, چیف منسٹر ہیں. میں پہلے کبھی بھی اس بات پہ اتنی بات نہیں کرتی تھی کیونکہ میرے علاقے کے ہیں, علاقے کے لحاظ سے تو میرے لیے علاقہ داری میں شہر داری میں میرے لیے ہر کوئی معزز ہے. فہد ہم تو اگر ہمارے مخالفین کا کوئی فوت ہو جائے تو سب سے پہلے میں پہنچتی, کیونکہ دکھ میں آپ کبھی بھی کسی کے ساتھ دشمنی یا سیاست نہیں کر سکتے. لیکن میں اب ایک ہوتا ہے نا, ایک لمٹ ہوتی ہے, ایک سیچوریشن پوائنٹ آتا ہے. اب اس کے بیچ میں جن کو میں آپ کو جب بزدار ہیں یا جی بہت سارے فیڈرل منسٹر تھے, ہر اچھی چیز انہوں نے انجوائے کی, پروٹوکول بھی انجوائے کیے. جب مشکل وقت آیا تو اپنا وقت لے کے بھاگ گئے, کہا بھی کسی نہیں, خود ہی پریس کانفرنس کر کے چھوڑ کے چلے گئے. سو آئی ہوپ کہ جب خان صاحب باہر آئیں گے, ابھی تو خان صاحب اتنی تکلیف میں آزمائش میں کہ بندہ یہ بات ان سے کر بھی نہیں سکتا, لیکن جب انشاءاللہ باہر آئیں گے اور وہ وقت آئے گا جب میرا لیڈر عمران خان انشاءاللہ سرخرو ہو کے باہر آئے گا کیونکہ بے گناہ ہیں, تو پھر یہ والی ساری باتیں ہم کریں گے جو آپ نے جس کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا. ایک منسٹر آپ کے عمران خان کے بہت قریبی تھے, انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ جنرل باجوہ سے جب ملے تو ابھی آپ کی گورنمنٹ جانے میں کوئی تقریباً 30 ڈیز رہتے تھے تقریباً. تو انہوں نے کہا کہ ان کا, میں نے جنرل باجوہ کو بڑا سکین کرنے کی کوشش کی کہ کوئی کلو مجھے ملے کہ یہ ہماری گورنمنٹ گرا رہے ہیں نہیں گرا رہے, کیا کر رہے ہیں. تو پرائم منسٹر آفس میں کافی دیر انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ ٹائم گزارا, تو وہ کہتے ہیں مجھے کوئی کلو نہیں ملا. پھر 23 مارچ کو میرا خیال یہ سارے اکٹھے ہوئے ایک سرمنی پہ, تو وہاں جہاں جنرل باجوہ نے عمران خان کو سلوٹ کیے, 2 سلوٹ کیے ایک گاڑی میں بٹھاتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں جب وہ پرویز کھٹک کے قریب زیادہ جنرل باجوہ رہے تو میں نے عمران خان صاحب کو دیکھا, تو عمران خان صاحب تھوڑے تشویش میں مبتلا مجھے نظر آئے 1-2 دفعہ, اور تھوڑا ان کا چہرہ متغیر نظر آیا 1-2 دفعہ. تو انہوں نے کہا جب وہ سیکنڈ سلوٹ انہوں نے کیا تو مجھے لگا کہ یہ الوداعی سلوٹ ہے, اب عمران خان جو ہے اقتدار میں نہیں رہیں گے. آپ نے کوئی اس طرح کے کلوز, کوئی اس طرح کی باتیں, کوئی 40 کے دن آخری آپ اگر سوچیں ذرا کچھ ایسا؟ پہلے تو ایسے کہ پرائم منسٹر آفس میں ایک میٹنگ اور ڈنر تھا, اور اس میں اس وقت یہ جو ہمارے الائز تھے بلوچستان والے یہ بھی سب موجود تھے, MQM بھی تھی, ہم سب بھی تھے. تو اس میں تمام جو ہمارے گورنرز تھے لگائے ہوئے ان کو بھی بلایا گیا تھا. تو یہ جو ہماری غازی یونیورسٹی ہے ڈیرہ غازی خان کی, اس کو میں نے ریکویسٹ کر کے, کیونکہ اس کی ایک اسکول کی شکل تھی, تو میں نے اس کو پراپر کہ ایک یونیورسٹی کی شکل لگے, ڈویژن کی یونیورسٹی غازی یونیورسٹی. تو میں نے تقریباً 4 بلین سے زیادہ کہا کہ ان کو فنڈ دیں, ڈپارٹمنٹس بنائیں, یونیورسٹی کو یونیورسٹی کی شکل دیں. ہم نے بڑے اس میں پورا اس کا ایک کیمپس بنایا. تو اس کے وائس چانسلر تھے اور وہ میرے خیال میں کوئی وہ کرنا چاہتے تھے, کانووکیشن کرنا چاہتے تھے. تو اب پروونشل اس میں آپ کو پتہ ہے کہ گورنر اس کا وائس چانسلر ہوتا ہے. تو میں اس ڈنر پہ میں بھی موجود تھی. میرے جو ٹیبل تھی راؤنڈ ٹیبل, میرے ٹیبل پہ محمود خان, بزدار صاحب, چودھری گورنر سرور صاحب, اور آئی تھنک عمران اسماعیل صاحب, فاروق حبیب صاحب, میں اور ایک اور کوئی شاید صادق سنجرانی صاحب نے بیٹھے ہوئے تھے خان صاحب کے ساتھ. تو یہ میرے ساتھ ایک اور منسٹر, یہ ہم ایک اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے راؤنڈ ٹیبل کے اوپر. تو میں نے اب یہ سارا رجیم چینج کے لیے یہ ہو گیا تھا, یہ ووٹ آف کانفیڈنس انہوں نے, ووٹ آف نو کانفیڈنس آ گیا تھا, ابھی ووٹنگ نہیں ہوئی تھی. تو یہ ایک میٹنگ تھی اتحادیوں کی اور ہماری اور ہم سب کی. تو جب میں وہاں پہ گئی تو میں نے چودھری گورنر سرور صاحب کو کہا, میں نے کہا آپ ہمارے معصومیت کا اندازہ لگائیں, ہم نئے نئے سیاست میں تھے, آپ معصومیت کا اندازہ لگائیں کہ میں ان کو کہہ رہی ہوں چودھری سرور صاحب کو کہ
आई एम सॉरी टू से चौधरी सरवर साहब अगर ये सुनेंगे, सॉर्ट ऑफ सैड बात कि वो ये सुनेंगे, रिगार्ड है, बड़ी उम्र में बहुत बड़े हैं, लेकिन जो हकीकत है वो बता रही हूँ। मैंने उनसे कहा कि आप वाइस चांसलर हैं हमारे उसके यूनिवर्सिटी के, तो मैंने कहा उधर कॉन्वोकेशन होना है तो आपने फ़लानी डेट को आना है, आप उनके साथ मीटिंग कर लें क्योंकि वो ड्यू है कॉन्वोकेशन, तो मेरा एरिया है, मेरे हलके के अंदर वो यूनिवर्सिटी है, सो हम सबको इकट्ठे होना चाहिए। तो ना ही जस्ट सॉ मी लाइक दिस एंड उन्होंने अपने स्पेशली एक पंजाबी स्टाइल में मुझसे बोला कि कुड़िए, इस तरह करके उन्होंने कोई पंजाबी में बोला कि पहले मुझे ये रजीम चेंज तो देख लेने दो, ये तो हुकूमत वैसी भी गई है, मुझे तो अलीम ख़ान के साथ लोगों को मिलवाना है, मुझे अलीम ख़ान के साथ लोगों को मिलवाना है, ये कॉन्वोकेशन तक तो बात जब जाएगी तो वो करे। उन्होंने ये कह के ना ही जस्ट सॉर्ट ऑफ पता नहीं उन्होंने अनकॉन्शियसली फ़्लो में आके बात कर लिया कुछ, और मैं वहाँ पे ना आई जस्ट सॉर्ट ऑफ जिसको कहते हैं ना कि मैं वहीं पर ही वो होगी, फ्रीज़ होगी। मैं कहा आपने क्या कहा चौधरी साहब? तो ही सेज नहीं ये वो यो करके वो किसी और को मिलने के लिए चले गए। फिर रात तक मुझे ये बात परेशान करती रही कि हम हुकूमत बचा रहे हैं, हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मुकाबला करना चाह रहे हैं। मेरा एक गवर्नर जिसको मैं यूनिवर्सिटी का कह रही हूँ, उसको ये उम्मीद नहीं है कि अगले 3 दिन तक, यानी उसको पता है कि ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, उसको ये पता है कि जिस हुकूमत का वो मिनिस्टर गवर्नर है वो हुकूमत ख़त्म हो जाएगा और उसने आगे लोगों को भी मिलवाना है फ़लाने से। मैंने असद उमर साहब को कॉल की, मैं कहा असद साहब, मैं कहा मैं तो बहुत बच्ची हूँ इस मामले में, मैंने कहा मेरा तो बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो नहीं आएगा, ख़त्म हो जाएगा और हम अपनी हुकूमत को सस्टेन करेंगे। मैं कहा मुझे चौधरी सरवर साहब ने ऐसे बात की, मैंने कहा फ़्लो में, और मैंने कहा बड़ी अलार्मिंग बात है, क्या हमारी गवर्नमेंट ख़त्म हो रही है? क्या वाकई, यानी मैंने कहा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो रहा है? मैंने असद साहब से कहा, तो मुझे असद उमर साहब ने कहा कि लेट मी टॉक टू इट या लेट मी सी इन टू इट कि व्हाट्स गोइंग ऑन। तो यानी चीज़ें हो रही थी, हमारी नाक के नीचे चीज़ें हो रही थी, हमारे लोग कर रहे थे, बट हम में से चंद लोग इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे थे, सॉर्ट ऑफ मासूम थे कि वी डिड नॉट नो कि हमारी अपनी जड़ें, हमारे अपने लोग हमारी जड़ें काट रहे हैं। हर पॉलिटिकल वर्कर जो और दूसरा लास्ट बात, आपने जब जिस टाइम पे लास्ट कैबिनेट की मीटिंग हो रही थी और हमने जाके इस्तीफे भी फिर जब स्पीकर ने, डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग देनी थी, वहाँ से पहले मैंने, आप यकीन करें, उस दिन 2 कैबिनेट की मीटिंग हुई। उस कैबिनेट मीटिंग में जो बाद में छोड़ के चले गए सीनियर लोग, वो बिल्कुल चुप करके सुमन बुकमन बैठे रहे, दे डिड नॉट स्पीक। जो हर वक्त बोलते थे, जो हर वक्त मीटिंग के अंदर बोलते थे कैबिनेट मीटिंग में, ये भी मैंने अपने 1-2 मैंने अली मोहम्मद ख़ान से कहा, शहरियार साहब ने, हमने कहा, मैंने कहा परवेज़ खटक साहब है, ही ऑलवेज स्पीक, खुसरो बख्तियार है, ही ऑलवेज स्पीक, फलाना ही ऑलवेज स्पीक। ये मैंने कहा ये आज सारे दोनों मीटिंग में सारे खामोश क्यों हैं? मुझे ऐसे फील होता है, अब मैं असेस करती हूँ, हम तो थे ब्लंट, हम तो थे स्ट्रेट फॉरवर्ड, हम तो थे खान साहब के साथ खड़े होने वाले। सम पीपल वर वर्किंग ऑन देयर नेक्स्ट पोर्टफोलियोज़, वो समझ रहे थे कि जो कॉरिडोर्स में बातें वो सबकी सुनी जा रही हैं, सो वो समझ रहे थे कि जो कुछ वो कह रहे हैं ये मॉनिटर हो रहा है, सो दे रिमेन साइलेंट, जो सबसे ज़्यादा बोलते